اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی واقعات و جزائر کا بہترین گلدستہ عجائب القرآن غرائب القرآن، اس کے لکھاری ہے مؤلف ہیں علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس میں مختلف پیغمبروں کے جو واقعات ہیں جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اس کا آج کل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآنی عجائبات کا ذکر جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے دوڑنے والا پتھر۔ یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چکورا پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ پہلا معجزہ تھا اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اس قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت نبوت بلا اس حیات سوز بغیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور نہایت بیزار تھے، اسی لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہمت بین کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شہرت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ و رنج گزرا، اور آپ بڑی خوف اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ الرحمن الرحیم نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زون میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں میں ان کے شوق و شبات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم متاب سے زیادہ روشن و آشکارا ہو گیا۔ اور یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پہ رکھ کر اور بالکل بحرانہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سر پٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، یعنی یہ پتھر میرا کپڑا مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی بڑھانا بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا، واللہ یا موسیٰ من باس، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بہت ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ بخاری شریف۔
اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین ظلموا موسیٰ فبرأہ اللہ بما قالوا وکان عند اللہ وجہا۔ اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یا آبرو والا ہے۔ دوسرا موضوع میدان طیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار دیا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ قرآن مجید کی آیت وَقُلْ نَضْرِبُوا بِعِصَاكَ الْحَجَرَ، میں پتھروں سے یہی پتھر مراد ہے۔ ابھی تک اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس بیان کو جاری رکھیں گے۔ ایک شعبے کا ازالہ، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔